اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے سے قربانی خرید کر اسے کلادہ پہنانا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حج کے سال حج کرنے کا ارادہ کیا تو ان سے عرض کیا، لوگوں میں جنگ ہونے والی ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو بیت اللہ سے روک دیں۔ انہوں نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں اس وقت وہی کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے عمرے کو خود پر واجب کر لیا ہے۔ جب وہ بیضا کے کھلے میدان میں پہنچے تو فرمانے لگے، حج اور عمرے کا حال ایک جیسا ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے حج کو عمرے کے ساتھ جمع کر لیا۔ پھر انہوں نے قربانی کے جانور کو کلادہ ڈال کر روانہ کیا جو انہوں نے خرید کر لیا تھا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کیا اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کیا اور کسی چیز کو حلال خیال نہ کیا جو ان پر بحالت احرام حرام تھی، حتیٰ کہ ذوالحجہ کی 10ویں روز حلق کیا اور قربانی دی۔ انہوں نے خیال کیا کہ پہلے ہی طواف سے حج اور عمرے کا طواف پورا کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اپنی بیویوں کی طرف سے ان کے کہے بغیر گائے ذبح کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم 25 ذوالقعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ ہمارا صرف حج کرنے کا ارادہ تھا۔ جب ہم مکہ مکرمہ کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر چکے تو احرام کھول دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قربانی کے دن ہمارے سامنے گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا، یہ گوشت کیسا ہے؟ لانے والے نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ مینا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام قربانی پر قربانی ذبح کرنا۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے قربانی پر اپنی قربانی ذبح کرتے۔ ان کے بیٹے عبید اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قربانی پر اپنی قربانی کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ وہ مزدلفہ سے رات کے آخری حصے میں حاجیوں کے ہمراہ، جن میں اسعد اور غلام ہوتے، قربانی بھیجتے، پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نحر کرنے کی جگہ لے جایا جاتا۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کو نحر کرنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 7 اونٹ کھڑے کر کے نحر فرمائے اور مدینہ طیبہ میں 2 چتکبرے بڑے سینگوں والے مینڈھے بطور قربانی ذبح کیے۔ اونٹ کو باندھ کر نحر کرنا۔ زیاد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جبکہ وہ ایک آدمی کے پاس آئے جو اپنے قربانی کے اونٹ کو بٹھا کر نحر کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اسے کھڑا کر کے باندھو پھر نحر کرو۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب شعبہ نے یونس سے اس روایت کیا تو مجھے زیاد نے خبر دی کہ الفاظ نقل کیے۔ اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایسا کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی لفظ ثواف کے معنی اسی طرح بیان کیے ہیں، وہ کھڑے ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کی، ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور وہیں رات بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو اپنی سواری پر سوار ہوئے، تحلیل و تسبیح کرنے لگے۔ پھر مقام بیضا پر تشریف فرما ہوئے تو حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کہا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو حکم دیا وہ احرام کھول دیں۔ اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 7 اونٹ کھڑے کر کے نحر فرمائے، جبکہ مدینہ میں عید کے موقع پر 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے۔ قربانی سے کساب کو بطور اجرت کچھ نہ دیا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹوں کی نگہداشت کے لیے روانہ کیا۔ جب میں گیا تو مجھے حکم دیا کہ میں ان کا گوشت تقسیم کروں، چنانچہ میں نے تقسیم کر دیا۔ پھر حکم دیا تو میں نے ان کی جھولیں اور کھالیں بھی خیرات کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میں قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں اور قصاب کو ان کی کوئی چیز بطور اجرت نہ دوں، قربانی کی کھال صدقہ کر دی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے اونٹوں کی نگہداشت کریں، ان کا گوشت، چمڑا اور جھولیں سب خیرات کر دیں۔
اس کے ساتھ کو بطور اجرت ان میں سے کوئی چیز نہ دی جائے۔ قربانی کی کھالوں کو غربا اور مساکین میں تقسیم کر دینا چاہیے، انہیں فروخت کر کے ان کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ قربانی کی کھال کو ڈول یا مسلح کی شکل میں خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قربانیوں کی جھولیں بھی صدقہ کر دی جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، آپ نے مجھے حکم دیا ان کا گوشت صدقہ کر دوں تو میں نے اسے تقسیم کر دیا، پھر آپ نے مجھے ان کی جھولیں تقسیم کرنے کا حکم دیا تو میں نے انہیں بھی بانٹ دی، پھر آپ نے مجھے ان کی کھالیں تقسیم کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی میں نے تقسیم کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کر، اور طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر پاک رکھ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل چل کر تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ مذکورہ آیات عنوان اور دلیل عنوان ہیں، کیونکہ ان آیات میں احکام حج بیان ہوئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ان میں بیت اللہ کو طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے۔ یہ خطاب اگرچہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر فرضیت حج کا اعلان کریں، فریضہ حج ادا کرتے وقت دنیاوی منافع بھی حاصل کریں اور ان کا خود مشاہدہ کریں۔ ایام معلومات میں اپنی قربانیوں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، قربانیوں کا گوشت خود کھائیں، غربا و مساکین کو بھی کھلائیں۔ قربانی کے بعد اپنی حجامت بنوائیں اور بدن سے میل کچیل کو دور کریں۔ اس سلسلے میں جو اللہ کے لیے نذریں اور منتیں ہیں ان کو پورا کریں۔ سب سے آخر میں طواف زیارت کریں، کیونکہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قابل احترام چیزوں کا احترام کریں، کیونکہ ان کا فائدہ بھی انہی کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔